بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا، میں ہوں مہوش نثار اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں بات ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی 23 مارچ کو جلسے میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے اور بھرپور شرکت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اجلاس نے قرار دیا ہے کہ شاہراہ دستور پر تاریخی جلسے کے ذریعے پارلیمنٹ، آئین اور جمہوریت کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے اس جلسے کے موقع پر فسطائی، آمرانہ اور آئین قانون کے مطابق حکومتی اقدامات کے سبب کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی تو اس کا ذمہ دار اکثریت کھو دینے والا وزیر اعظم اور اس کی حکومت ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ 23 مارچ کو ان کی جانب سے لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ لانگ مارچ مؤخر کیا گیا تھا اور کئی تاریخوں کے بعد اب باقاعدہ طور پر اس کا حتمی اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی پی ڈی ایم کی 23 مارچ کو جلسے میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے اور بھرپور شرکت کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ اجلاس نے قرار دیا ہے کہ شاہراہ دستور پر تاریخی جلسے کے ذریعے پارلیمنٹ، آئین اور جمہوریت کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے اس جلسے کے موقع پر فسطائی، آمرانہ اور آئین و قانون کے منافی حکومتی اقدامات کے سبب کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی تو اس کا ذمہ دار اکثریت کھو دینے والا وزیر اعظم اور اس کی حکومت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کے اعلان کے بعد حکومت بھی میدان میں آ گئی ہے۔ 24 مارچ سے ڈی چوک میں خیمے لگا کر جلسے کی تیاریاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے اراکین تیار رہیں، یوتھ ونگ وہاں پر پہلے ہی اپنا پروگرام شروع کرے گی۔ یہ بھی بولے کہ مولانا فضل الرحمان کا نیا فتنہ ہے کہ لانگ مارچ کر کے ڈی چوک پر قبضہ کر کے 27 مارچ کے جلسے کو ناکام کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے اعلان پر وفاقی وزراء نے رد عمل دیا ہے۔ فواد حسین نے ٹویٹ میں کہا کہ ہم فسادیوں سے نمٹنا جانتے ہیں۔ پہلے ہی کہا تھا کہ فضل الرحمان کا اصل ایجنڈا اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس کے خلاف ہے۔ 15 سال بعد اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس کا اجلاس انہیں ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے 23 مارچ کو اسلام آباد کو بلاک کرنا چاہتے ہیں جب پورا ملک یوم تشکر منا رہا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں یہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، اب انتشار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو دھرنا کیوں دینے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور ان نمبرز کے تحت ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، جمع کرا دی ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کا یہ آئینی قانونی حق ہے، ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ان کو لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو نمبرز پورے کرنے ہیں اور حکومت کو رخصت کرنا ہے۔ ڈی چوک پر تحریک انصاف کا تاریخی جلسہ ہوگا، 10 لاکھ لوگ جلسے میں شریک ہوں گے۔ رہنما تحریک انصاف عامر محمود قیانی کا دعویٰ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران کہا جس نے ووٹ ڈالنا ہوگا وہ اس 10 لاکھ کے ہجوم سے گزر کر جائے گا اور ووٹ ڈال کر بھی عوام کے سمندر سے گزر کر جائے گا، اس لیے اپنی پیٹیاں کس لیں کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 1 ملین 10 لاکھ کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ ڈٹرمن کرے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کو بھی اور انشاءاللہ ہمارے چیئرمین کی جو آزاد خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی ڈٹرمن کرے گا۔ تمام پاکستان سے لوگ انشاءاللہ یہاں آئیں گے اور یہ جیسے میں نے سن رہا تھا انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی کہ اس 10 لاکھ کے ہجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی میں سے گزر کے اس نے جانا ہوگا، تو لہٰذا اپنی پیٹیاں کس لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ تاریخ کا وہ جلسہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں۔ چور اور کرپٹ ٹولے نے 27 مارچ کو جلسے کا اعلان کیا ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ممبران کی تعداد پوری نہیں کر سکتے، جن کے پاس 172 لوگ پورے نہیں ہو رہے وہ ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگ لانے کا حق رکھتے ہی نہیں ہیں۔
مریم اورنگزیب کا حکومت پر جوابی وار، کہا ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے عوام میں کھڑے ہو کر غریبوں کا تمسخر اڑایا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کا آلو پیاز کی قیمتوں سے کوئی سروکار نہیں، آپ ملک میں روزگار اور معیشت کا کباڑہ کرنے آئے تھے، جو آپ نے کر دیا۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 172 لوگ ممبران اپنے پورے نہیں کر سکتے، ہر وہ بہانہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جائے۔ فواد چودھری صاحب نے صبح بیان دیا کہ ہم ڈی چوک میں جلسہ کریں گے اور اسی جلسے سے گزر کے ان لوگوں کو آنا پڑے گا جنہوں نے ووٹ ان کو نہیں ڈالنا۔ تو پہلی بات تو کہ جن کے 172 لوگ پورے نہ ہو رہے ہوں، 10 لاکھ لوگوں کو ڈی چوک میں لا نہیں رکھتا، کیونکہ 172 لوگ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جس نے خود کل یہ تسلیم کیا کہ وہ پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف دینے نہیں آیا تھا، اس نے کل جلسے میں کھڑے ہو کر ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی عوام کو غریب لوگوں کا تمسخر اڑانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں اقتدار میں آلو اور ٹماٹر کی قیمت کو ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا۔ عدم اعتماد کی کارروائی اور سیاسی جماعتوں کے پارلیمنٹ کے سامنے جلسوں کی تیاریاں، وزارت داخلہ کا ریڈ زون میں سیکیورٹی کے لیے پولیس کے ساتھ رینجرز کی بھاری نفری تعینات کرنے کا فیصلہ۔ 20 مارچ سے 2 اپریل تک ریڈ زون میں سیکیورٹی کے لیے رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریڈ زون میں واقع عام شاہراہوں اور عمارتوں پر 1000 رینجرز اور 1000 ایف سی اہلکاروں کی نفری تعینات کی جائے گی۔ اجلاس میں سیکرٹری وزارت داخلہ، چیف کمشنر آئی جی اسلام آباد بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کے اتحادیوں میں ہاں اور نہ کی تکرار جاری ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی نے محاذ ذرائع کی صورت میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم خود بھی میدان میں آ گئے، اتحادیوں سے دوبارہ ملاقاتوں کا آغاز کر دیا۔ وزارت عظمیٰ کے دوران پہلی بار پارلیمنٹ لاجز پہنچ گئے، منگل کو پھر کافلی کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ کون کون نبھائے گا ساتھ اور کس کس کو ہے اعتراض؟ میل ملاپ کے دوران اتحادیوں کا الگ الگ بیان۔ جی ڈی اے کو ہے وزیر اعظم پر اعتماد، لیکن بی اے پی کا موقف الگ ہے۔ خالد مکسی کہتے ہیں اگر معاملہ محاذ ذرائع کی طرف جاتا ہے تو بی اے پی حکومت کے ساتھ نہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات نے صاف کہہ دیا آپ تصادم کی طرف نہ جائیں، تحریک جمہوری عمل ہے، جمہوری طریقے سے ہی نمٹا جائے۔ وزیر اعظم خود بھی عدم اعتماد کے خلاف متحرک ہیں، اتحادیوں سے رابطے تیز کر لیے ہیں۔ وفاقی وزراء کے ہمراہ پارلیمنٹ لاجز پہنچ گئے، پارلیمنٹ لاجز میں بی اے پی ارکان سے ملاقات کی، پھر فہمیدہ مرزا کی رہائش گاہ پر جی ڈی اے رہنماؤں سے ملے۔ وزیر اعظم قافلے کی قیادت کو پھر منائیں گے۔ ذرائع کہتے ہیں وہ منگل کو چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے وزراء کو اتحادی جماعتوں کے بارے میں بیان بازی سے بھی روک دیا۔ کور کمیٹی اجلاس میں عمران خان نے صورتحال کو اطمینان بخش قرار دے دیا، کہا عدم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں، ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں، فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم بولے کیسز منطقی انجام تک پہنچنے کے باعث اپوزیشن کو جلدی ہے۔ مفاہمت کے بادشاہ کی ایم کیو ایم سے مفاہمت کی کوشش، آصف علی زرداری نے متحدہ کے وفد کو اسلام آباد بلا کر گلے لگا لیا۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں کے درمیان سندھ کے حوالے سے معاملات پر اتفاق ہوا۔ ذرائع کہتے ہیں ایم کیو ایم نے سندھ میں شرکت، اقتدار، ملازموں میں کوٹا دینے سمیت شہری سندھ کے حوالے سے متعدد مطالبات سامنے رکھے، جو آصف زرداری نے تسلیم کر لیے۔ حکومتی اتحادیوں کی اپوزیشن سے ملاقات، ایم کیو ایم آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ اہم بیٹھک۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ میں شرکت اقتدار، سندھ کوئٹہ مردم شماری، شرکت اقتدار سمیت شہری سندھ کے حوالے سے متعدد مطالبات پیپلز پارٹی کے سامنے رکھے، جسے آصف زرداری نے تسلیم کر لیے۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کا عمل بھی جاری رہا۔ منگل کو ایم کیو ایم کا وفد وفاق سے متعلق معاملات پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ نون لیگ اور جہانگیر ترین گروپ کے درمیان وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی پر اتفاق ہو گیا۔ حمزہ شہباز کا پہلی مرتبہ جہانگیر ترین سے براہ راست رابطہ۔ جہانگیر ترین نے عدم اعتماد کے لیے حمایت کے معاملے پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔
अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़ की सियासत में बड़ी पेशरफ। नून लीग और तरीन ग्रुप के दरमियान पहला राबता हुआ और बड़ा इत्तेफाकी राय भी हो गया। हमजा शहबाज लाहौर के तरीन हाउस पहुंच गए। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से खुलकर बातें हुई। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने तवील मुद्दती ताउन पर जोर दिया। इलेक्शन के बाद नून लीग के टिकट्स देने की यकीन दहानी भी मांग ली। हमजा शहबाज सब सुनते रहे और क़यादत से बात करने की यकीन दहानी करवाई। हमजा शहबाज की टेलीफोन पर जहांगीर तरीन से भी बात करवाई गई। हमजा शहबाज ने तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत मांगी, जिस पर जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुलाकात के बाद जारी आलामी के मुताबिक फरीकैन ने उस्मान बुज़दार को हटाने पर इत्तेफाक किया है। मुस्तकबिल में मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने का भी फैसला किया गया है। क्या हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातें MQM और काफ लीग ने अपोजिशन की हिमायत का फैसला कर लिया। दोनों जमातों का रोड मैप पर इत्तेफाक हो गया है। अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। OIC कॉन्फ्रेंस के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मुत्तहदा GDA काफ लीग की बैठक में इत्तेफाक हो गया है। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी चलने लगी मोहतात चाल। MQM और GDA का वफ्द फिर काफ लीग की क़यादत के पास पहुंच गया। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर हुकूमत के इत्तेहादी जमातों ने आइंदा की हिकमत अमली पर सर जोड़ लिया। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल, अमीनुल हक, आमिर खान, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार शामिल थे। GDA के रहनुमा गौस बख्श महर ने वजीर आजम से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। तीन जमातों के मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM और काफ लीग ने मुत्तफिका फैसलों के लिए रोड मैप बना लिया। OIC इजलास के बाद अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करेंगे। वसीम अख्तर से वापसी पर सहाफी ने सवाल किया कि क्या तय पाया। जवाब आया कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगा। जी अच्छा। काफ लीग ने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।